اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر ارسلان خالد۔ آج ایک دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی اہم اور انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہے۔ آج کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ ہمارا جو فارمر ہے یا ہمارے جتنے بھی ڈیری فارمز والے ہیں وہ مطلب اوور آل ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ سیزن کی بات کریں، بے شک وہ پیسے کے حوالے سے بات کریں یا جس بھی سائڈ سے بات کریں گے تو بات اسی پوائنٹ پہ آئے گی کہ ہمارا فارمر اسی ایک پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، یا تو ایک پروڈکشن آتی ہے یا ریپروڈکشن آتی ہے۔ دیکھیں فارم پہ دو ہی چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو پیسے دے کے جانے ہیں، یا پروڈکشن ہے یا ریپروڈکشن ہے۔ تو دونوں ہی کام آپ نے بہتر طریقے سے کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج ان دونوں میں سے یہ ایک ٹاپک کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ریپروڈکشن۔ ریپروڈکشن میں جو میجر پوائنٹ، ریپروڈکشن تو ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے، اس میں جو مین پوائنٹ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ مین ٹاپک ہے آپ نے اے آئی جانور کو کروانی ہے۔ آپ کا جانور ہیٹ میں آیا ہوا ہے، آپ کا جانور اور سیزن چل رہا ہے، آپ کا جانور ہیٹ میں آ گیا تو آپ نے اس کو اے آئی کروانے جا رہے ہیں، تو اس کو کون سے ٹائم پہ آپ نے انسیمینیشن کروانی ہے کہ آپ کے جانور کے پریگنینسی کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ اس میں کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ آپ مس نہ کر سکیں۔ ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر بھی کریے گا تاکہ آپ کے جتنے بھی فارمر حضرات ہیں وہ بھی اس سے زیادہ مفید ہو سکیں، اور اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پراپرلی پہنچتی رہے۔ پیارے فارمر دوستو، دیکھیں جیسے ہی آپ کا ایک آپ وچھی کی جب بات کرتے ہیں تو ایک وچھی وہ مطلب کہ جب آپ اسے فیڈ دیتے ہیں، اس کو پراپر بیلنس ڈائٹ دے رہے ہوتے ہیں، مقصد ساری کہانی کا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے ایک بچہ لے سکیں، اس سے کوئی پروڈکشن لے سکیں۔ تو پروڈکشن تو آپ تب بھی لیں گے کہ جب وہ بچہ دے گا آپ کو، یعنی کہ ہیفر ہے، ہیفر تو آپ کو دودھ تب بھی دے گی کہ جب وہ مطلب ایک دفعہ آپ کو بچہ دے جائے گی۔ تو دیکھیں مین چیز تو اس میں یہی آ جاتی ہے کہ جانور سے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کیا لینا ہوتا ہے؟ بچہ۔ مطلب اس سے ریپروڈکٹیو آپ اس میں سے کچھ کوئی آؤٹ پٹ لیں گے تو جانور آپ کو پروڈکشن دے گا، اس کے علاوہ جانور آپ کو پروڈکشن کبھی بھی نہیں دے کے جا رہا ہوتا۔ تو جب اسی طرح آپ پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو ریپروڈکشن بھی اس میں بہت اہم ہے۔ تو ریپروڈکشن کے حوالے سے دیکھیں جب آپ پوری وچھی کو ایک مطلب پروان چڑھا لیتے ہیں ایج آف پیوبرٹی اور وہ کراس ہونے پہ آ جاتی ہے، تو کراس ہونے کی جب بات ہوتی ہے تو کراس پہ دیکھیں کہ اس میں اینیمل کی غلطی کے علاوہ ہماری بھی بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو جانور ہے وہ پریگننٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا، وہ کنسیپشن نہیں ہو رہی ہوتی، حالانکہ سیزن بھی ہوتا ہے، جانور کو ہم پراپر بیلنس ڈائٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں، جانور کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے جو کہ ہمارے فارمر بڑا ہم سے کویسچن کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بولا تھا کہ سب کلینک اس میں میٹرائٹس ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم نے سارا کیا ہے لیکن جانور ہمارا ریپیٹ بریڈنگ سے نہیں کنٹرول ہو رہا، جانور کو خوراک ہم پوری دے رہے ہیں، جانور پھر بھی ریپیٹ بریڈنگ کر رہا ہے، جانور کو ہم نے منرلز بھی سارے یوز کیے ہیں، جانور پھر بھی ریپیٹ بریڈنگ کر رہا ہے۔ ابھی سارے سائیکل میں اس کے علاوہ بھی ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے مسئلے سے مراد یہ ہے کہ مطلب کوئی ڈاکٹر آپ کے پاس آ گیا ہے، اس نے کوئی انسیمینیشن نہیں صحیح کی، یا آپ کی ڈاکٹر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے پراپر کہ ڈاکٹر اتنی دور سے آیا اور وہ آیا ہوا ہے اور جانور کا اس نے دیکھ بھی لیا، اس کو پتہ ہے کہ جی یہ جانور ہیٹ میں نہیں ہے پراپر، لیکن وہ آیا ہوا ہے اور اس نے ٹیکا رکھ کے جانا ہے جانور کو، مطلب کہ وہ اپنا ایک بجٹ مینٹین کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی پراپر انڈرسٹینڈنگ، آپ کی پراپر وہ ایک لیول نہیں میچ ہو رہا ہوتا ڈاکٹر کے ساتھ۔ ان کو پتہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو کہ میں دیکھو آیا ہوا، انہیں مینوں پیسہ دینا کو نہیں کوئی بھی، انہیں اگر انہوں کہتا کہ جی تیرا جانور تے بولیا ہی نہیں یا انہوں 5 7 یا 10 گھنٹے بعد اے آئی انسیمینیشن دی ضرورت ہے تو پھر انہیں مینوں بلانا ہے، لیکن میرا یہ چکر ضائع جائے گا، پیسے صرف انہیں مینوں 500 ہی دینے نے۔ تو یہی چیز وہ مینٹین کرنے کے لیے جانور کو اے آئی کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے، اگر یا تو آپ اپنی ڈاکٹر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہتر کر کے رکھیں تاکہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو پراپر بتا کے جائے کہ جی ہوں انہوں
ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं, इनको 5 घंटे बाद 7 या 10 घंटे बाद तुसी इंसैमिनेशन करवाओ। या दूसरे नंबर पे क्या बात आती है कि आपके पास ही कोई इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ही कोई इतने मतलब कि साइंस आपको पता होने चाहिए कि आप उस चीज़ में गलती ना करें कि आप डॉक्टर को टाइम ही वो बताएं जिस टाइम पे डॉक्टर आए और आके इंसैमिनेशन करे। डॉक्टर का भी बजट सीधा हो जाए, डॉक्टर को भी मसला ना हो, 2 दफ़ा चक्कर ना लगाना पड़े, और आपको भी आपका जानवर जो भी है वो एक मतलब स्टेबल रहे, आपको भी उस चीज़ से ज़्यादा मसला ना हो। तो ये देखें, यही पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जानवर को इंसैमिनेशन का टाइम आपको पता होना चाहिए कि मेरा जानवर कौन से टाइम पे इंसैमिनेट करने के काबिल होता है, कौन सा टाइम होता है जानवर के मतलब हीट में, जो 24 घंटे या 36 या 48 घंटे की हीट होती है उसमें कौन सा टाइम होता है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मेरा जानवर एबल टू अभी मतलब AI है या उसमें कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा है। तो देखें, इसमें मेन चीज़ आपने भी नोट करनी है, आपका जानवर बेशक क्रॉस ब्रीड का या आपका जानवर प्योर ब्रीड है या कोई भी आपके पास जानवर है, ये बेसिकली कौ पे बात कर रहा हूँ मैं या बफलो की बात कर रहे हैं या कौ पे, आपका जानवर जब हीट में आता है, कुछ चीज़ें मैं आपको टेक्निकली बताने जा रहा हूँ कि जब आपका जानवर हीट में आता है, वो हीट में आ गया, उसके देखें हीट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टैंड टू बी माउंट, जिसे हम साइंस में कहते हैं या अपनी थ्योरियों की ज़बान में कहते हैं। स्टैंड टू बी माउंट का मतलब ये है कि जब आपका जानवर हीट स्टार्ट होती है, उसकी वो बोलना स्टार्ट होता है, तो वो बिल्कुल इतना मतलब कि हीट में होता है, इतना गर्म होता है कि वो दूसरे जानवर के ऊपर जंप करता है। और ग्रेजुअली होता क्या है कुदरती तौर पे कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो हीट है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती रहती है, और हीट नीचे के आने के साथ वो दूसरे जानवर पे जंप करना कम कर देता है। जैसे ही वो दूसरे जानवर पे जंप करना कम करेगा तो वो आ जाएगा स्टैंड टू बी माउंट। ठीक है, एक वो जंपिंग माउंट पे था, यानी कि वो दूसरे जानवर पे जंप कर रहा था, और अभी वो किस लेवल पे आ गया कि अभी दूसरा जानवर उस पे जंप करेगा लेकिन वो आगे से रेजिस्ट नहीं करेगा। जब आपका जानवर स्टैंड टू बी माउंट पे आ जाए, आपका जानवर पे दूसरा जानवर जंप करे, यानी कि आपका जानवर पहले जंप कर रहा था, लेट्स सपोज आपका कोई 7 नंबर गाय है, वो जंप कर रही थी पहले दूसरे नंबर पे तकरीबन 48 घंटे या 12 घंटे पहले, अभी जो उसकी कंडीशन है वो जंप नहीं कर रही किसी जानवर पे, अभी वो स्टैंड है, दूसरे जानवर उस पर जंप कर रहे हैं। तो ये जो जानवर अभी आपके पास आया हुआ है 12 घंटे की हीट गुजार के, जब जो 12 घंटे पहले दूसरे जानवर पे जंप कर रहा था, अभी आपके पास वो आ गया, अभी आपके पास आया, उसके 12 घंटे बाद आपने उसको इंसेमिनेट करवा देना। सिंपल सा फार्मूला है, इसमें ना आपने कंफ्यूज होना है, ना डॉक्टर को बात बात आपने करना है कि जानवर सुबह से बोला हुआ है आ जाए, कब रखना है इसको। आपको जब आपका जानवर स्टैंड टू बी माउंट पे आ जाए, यानी कि दूसरे जानवरों पे मतलब कि जंप करना छोड़ दे, बंद कर दे, जब स्टैंड हो जाए, इजी हो जाए, थोड़ा कूल हो जाए, उसके 10 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद सीज़न के हवाले से आपने उसको AI करवा देनी होती है। गर्मी में थोड़ा और टाइम हो जाता है, सर्दी में टाइम और हो जाता है। तो ये जब आप चार्ट को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी आप इंसेमिनेट करवाएंगे जानवरों को, आपकी तरफ से इंशाल्लाह मसला 0% हो जाएगा। जानवर की तरफ से भी मसला क्लियर, अब आपकी तरफ से भी मसला क्लियर है, आपने फीड भी अच्छी दे रहे हैं, तो कंसेप्शन रेट आपके जानवर का बेहतर हो जाएगा। तो बात करने का मकसद यही था कि आपने को ऐसा पॉइंट, लेकिन लोगों ने PhDs की हैं इस बात पे कि जानवर को कौन से टाइम पे AI की जाए, तो यही मेन उन्होंने पॉइंट का कंक्लूड किया हुआ है, यही निचोड़ उन्होंने निकाला है कि जब आप सारे मसले कवर कर लेते हैं, जानवर के अंदर कोई मसला नहीं है, जानवर को फीड प्रॉपर दे रहे हैं, जानवर को अभी AI आपने टाइम पे नहीं की, तो आपका सारा जो है वो बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो यही मेन चीज़ है कि आप सारी चीज़ें फॉलो करके आ रहे हैं, आप जब उसको AI प्रॉपर टाइम पे करेंगे तो आपका जानवर कंसेप्शन रेट आपको अच्छी दे के जाएगा। आप जो मर्ज़ी जानवर को दे लें, आप खुराक जितनी मर्ज़ी अच्छी दे लें, आप जितना मर्ज़ी जानवर के साथ बेहतर कर लें, आप उसको प्रॉपर टाइम पे AI नहीं करेंगे तो जानवर आपको कंसेप्शन रेट नहीं दे के जाएगा। बेशक आप सेक्स की डोज यूज़ कर रहे हैं, बेशक आप कन्वेंशनल यूज़ कर रहे हैं, या बेशक आप बुल का यूज़ कर रहे हैं, आपका जानवर रिपीट ब्रीडिंग करेगा ही करेगा। कब तक नहीं वो बंद होगा? जब तक आप अपने जानवर को प्रॉपर टाइम पे इंसेमिनेट नहीं करेंगे। अब आप जानवर को जब प्रॉपर टाइम पे इंसेमिनेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स दे के जाएगा। और आप बेशक हीफर है, बेशक फर्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर है, थर्ड टाइमर है, हर जानवर पे यही फार्मूला है
کہ جب آپ کا جانور اسٹینڈ ٹو بی ماؤنٹ پہ آ جائے اس کے 12 گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے بعد آپ نے جانور کو ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کے آپ نے اس کو انسیمینیٹ کروا لینا ہوتا ہے. ایک چیز تو ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ چیز یہ ہے کہ یا آپ کو نہیں سمجھ اس چیز کی آ رہی, آپ اپنے ڈاکٹر کو بلوائیں, ڈاکٹر کے ساتھ پراپر انڈرسٹینڈنگ بنائیں تاکہ ڈاکٹر آپ کو بتائے کہ آپ کے جانور کو 8 گھنٹے رہتے ہیں ابھی انسیمینیٹ کرنے کے, 10 گھنٹے رہتے ہیں, 12 رہتے ہیں, اور وہ اس ٹائم پہ آپ کے دوبارہ آپ کو انسیمینیٹ جانور کر کے دے آپ اس کو جو بھی اس کا جو بجٹ بنتا ہے, جو بھی اس کے پیسے بنتے ہیں, آپ اس کو پے کریں تاکہ اس کو فیل نہ ہو کہ اگلی دفعہ بھی میں آؤں گا تو یہ مجھے ویسے ہی مطلب کہ ٹرکا دیں گے اور مجھے کوئی چیز نہیں دیں گے. اس چیز کو مین اپنے مائنڈ میں رکھ کے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ پراپر انڈرسٹینڈنگ کیا کریں. اس کے علاوہ فیڈ فارمولیشن کے حوالے سے, جانور کی کنسیپشن کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہوتا ہے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.